دنیا میں مسالے موجود ہیں، بدترین امن، بدترین حالات میں، بدترین جہاں پر امن امان خراب تھا وہاں پر الیکشنز ہوتے رہے ہیں. یہ کنڈی صاحب بیٹھ کے میرے ساتھ ہر شو کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے، انتخابات جو آئین کہتا ہے اس کے تحت ہونے چاہیے. اب سب نے زبانوں پہ جو ہے وہ زبانیں بند ہو گئی ہیں. بلکہ کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کی جو منسٹر صاحبہ تھی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، تائید کی اس بات کی کہ الیکشن جو ہے پنجاب اور کے پی کے اندر نہیں ہونے چاہیے. پھر اس میں پیپلز پارٹی کا کیبنٹ کے اندر یہ باقاعدہ موقف ہے ایز پر مائی سورسز. سر ایکچولی جو کیبنٹ میں کچھ لوگ موجود تھے میں آپ کی اس بات سے ہماری یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، یہ آئین کا قتل عام ہے. مجھے یہ بات بھی کرنی ہے، کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا ہے، اس آئین کو انہوں نے خود آگ لگا دی ہے پکڑ کے. میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ ابھی ایک سیاسی جماعت کا رستہ روکنے کے لیے، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں فاروق، ٹھہر جائیں، میں اب اگلا سوال کروں گی کہ بھئی ایک سیاسی جماعت کا رستہ روکنے کے لیے سر اب نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے الیکشن کروانے نہیں کروانے، آپ کو 4 لوگ اپنی مرضی کے چاہیے، سیکٹری فائنانس، سیکٹری دفاع، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ اور ایک آدھ کوئی گورنر. تو وہ جس کے پاس ہوگا نیکسٹ ٹائم تو وہ اپنی مرضی سے جب الیکشن اناؤنس کرانا وہ کرا لے گا. اب یہ رستہ پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کھول دیا. اچھا مشورہ ہے فیوچر میں، جس کو آپ نے اچھا مشورہ دیا پولیٹیکل پارٹی سر انہوں نے جب اچھی کنسلٹنسی کی. لیکن دوسری بات یہ ہے، یہ ہم کوئی آئین کو توڑنے والا نہیں ہے. آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آئین کو رون ڈالا، غلط تھا وہ. پھر اب بات تو کرنے دیں مجھے، میں ان فاروق حبیب صاحب سے بات کر رہا ہوں. جو ڈپٹی اسپیکر نے جو آئین کو روندا اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا اور عدم اعتماد کی تاریخ ختم ہوگی، اس وقت آئین آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اس وقت آئین کیا ہو رہا تھا؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں، میں بارے احمد صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی تائید کی، کھڑوں کی تائید کی اور اس کو انڈورس کیا. اگر آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی، آپ بندے کا نام بتائیں گے اور اس منسٹر کا نام بتائیں گے، تو سر پیپلز پارٹی نے کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے کوئی اس پہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق آج سپریم کورٹ کہہ دے کل ہمارے چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، آپ کا دیا وہ تحفہ ہے، ہم نے تو نہیں لگایا بھائی جان، آپ نے دیا نا. آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ اس سے بہترین بندہ پاکستان میں مجھے نظر ہی نہیں آیا. میں نے خود بین سے بھی دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس چیف الیکشن کمشنر کے. آپ کا تحفہ ہے، ہماری بی ٹیم نہیں ہے. آپ نے اپنی بی ٹیم بنانے کی کوشش کی تھی، ہم تو نہیں. ہم تو کہتے ہیں کل الیکشن کرا لیں. ہم تو الیکشن پروسیس تقریباً سارا کمپلیٹ، ہم نے ٹک ٹاک بھی تقریباً فائنل کر دیا تھا. ہم کہتے ہیں کل سپریم کورٹ الیکشن کا اعلان کرے، ہم کل الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو بھی جو ایک نیا آئینی بحران ہے نا، آپ نے اگر صدر کا انتخاب بھی کرنا ہے، الیکٹورل کالج انکمپلیٹ ہوگا، صدر کا انتخاب کیا ہوگا؟ اس مطلب ہے کہ یہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے، کیا لیگل کور ہوگا ان حکومتوں کے پاس 90 دنوں کے بعد؟ اس کو آئین میں دیکھنا پڑے گا. میرے خیال میں جب صدر کا ٹائم ختم ہوگا دین آئی تھنک چیئرمین سینٹ ول بی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ. اور اس کے بعد جو وفاقی نگران حکومتیں ہیں ان کے جو اقدامات ہیں، روز کوئی کورٹ میں چلا جائے گا اس کو کوئی چیلنج کر کے کہ بھائی یہ کیا اقدام ہے؟ یہ تو آپ ایک نیا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا کر رہے ہیں اکتوبر تک. میرے خیال میں کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ میرے خیال میں فیصلہ کر لے گی. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اس ساری چیزوں کو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. جو بھی ہم نے تو ماضی میں ہمارے خلاف بھی فیصلے ہم نے عدالتوں کو تسلیم کیا. ماضی میں ہم پولیٹیکل جس طرح یہ اب کہتے ہیں وکٹمائز ہوئے، ہم بھی وکٹمائز ہوئے، لیکن ہم نے کبھی جتے لے کے ہم عدالتوں میں نہیں گئے. ہم بھی آصف علی زرداری صاحب جب پچھلے سال کووڈ تھا اور ہم کہہ رہے تھے بار بار کہ کووڈ ہے، وہ بیمار ہیں اور آپ نہ کریں، ہمیں تو عدالتیں کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ لوگوں نے تو ڈیفرنٹلی آنا ہے. یہاں تو جو ہے ایک اور سروس شروع ہو گئی ہے، وہ ڈرائیو تھرو سروس شروع ہو گئی ہے کہ جی آپ گاڑی میں بیٹھ کے بس ایسے ہی گزر جائیں. یہ اچھی مطلب دیکھیں، آپ اگر ایسی قسم کی کل کوئی بھی، جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں 4 لوگ چاہیے، کل کوئی بھی 2-4 ہزار بندہ لے کے کسی بھی عدالت پہ جو ہے چلا جائے گا. ہمارے وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب جب کہہ رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر اور کیونکہ باہر سیکورٹی کا ایشو ہے یہ چیزیں مجھے پوسٹ تک گاڑی لانے دیں، ایز اے پرائم منسٹر اس کو پوسٹ تک گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں تھی. یا تو ہم بھی زرداری صاحب کی پیشی میں جب جاتے تھے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی، ہمیں کہتے ہیں یہ 15 بندے یا 20 بندوں سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو یہ بھی لاڈلا پن ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یا تو جتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھے مطلب ہے کہ کورٹ پیپلز پارٹی کے مجھے 90s میں بھی یہی دکھ تھے. تب نواز شریف صاحب کو ایسی ٹریٹمنٹ ملا کرتی تھی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ. آپ تب بھی یہی بات کی. اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ فیصلے کریں. آپ کا ون مین شو نہیں تھا، عمران خان نے نہیں کہا زبردستی کیا اب اسمبلی توڑنے صوبائی. کیا وزیر اعلیٰ اگری کر رہے تھے؟ پر وزیر نے کیا کہا تھا؟ سر لیکن ایونچولی انہوں نے کر دی نا. اور محمد سلیح نے پرسوں کیا ٹویٹ کیے؟ وہ ان کو خود کو دیکھنی اپنی جماعت کے اپنے لوگوں ان کو جو ہے کہہ رہا تھا نا ان کو، مطلب پریزیڈنٹ کا بیٹا، ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ پتنی بن گیا نہیں آفیشیلی، لیکن ہاں پریزیڈنٹ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم اور چپ ہو اور اسمبلی توڑنی تھی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے چیزیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی ون مین شو تھا، آپ کے جو ہے سارے لیڈران جو ہے کے پی کے اور سارے کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ جب کے پی میں جیل برو ٹھہری تھی اس کو بتایا نا لیڈران کدھر تھے کے پی کے جنہوں نے 9 سال حکومت کی تھی، ایک نے گرفتاری دی، سارے غائب ہو گئے تھے.
KP में गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन फरूख अभी क्या है, कल जो आज वजीर आजम पाकिस्तान ने भी को जो खत लिखा है सदर साहब ने, अब इसका जवाब उन्होंने देना, लेकिन ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल खान साहब एक जलसा कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और उसमें कहेंगे जी कि आइन के साथ खड़ा होना है। तो अब क्या है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं, कोई लॉयर तहरीक शुरू करने लगे हैं? फवाद साहब ने कुछ उसकी तरफ भी एक हिंट दिया कि वकील खड़े होंगे, फिर वो कन्वेंशन होगा। नहीं, देखें बात यह है कि मुल्क भर के वकला तो खुद ब खुद मोबिलाइज हो गए। आज लाहौर हाईकोर्ट बार का मैंने आपको बताया, उनका जर्नल हाउस से इजलास हुआ, उसकी प्रेस रिलीज भी सामने आई। 27 तारीख को उन्होंने वकला कन्वेंशन बुला लिया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी इसी तरह की जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई है। ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा जो है वो आइन का कत्लेआम कर दिया जाए। मुझे ये कोई आइन की कोई ऐसी आम शिक नहीं है जिसको आप कहें कि आपने जो है वो उठा के बाहर फेंक दिया है। ये जमहूरियत की बुनियाद है इंतखाबात। आप कैसे जो है वो जिस इंतखाबात के जरिए पार्लियामेंट वजूद में आती है, उसी पार्लियामेंट के वजूद में आइन बनता है। तो आप कहें कि हम उस जमहूरी जो सेटअप है, जो इंतखाबात का निजाम है, आइन जो फराहम करता है, उसी को अगर आप उठा के बाहर फेंक दें और आप अमली तौर के ऊपर मुल्क में जो है वो एक डिक्टेटरशिप से भी बदतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाकर कायम कर दें, जिसके तहत आप रात को बैठे चार दिमाग सर जोड़ के बंद कमरे में, वहां फैसला करें कि हमने इंतखाबात नहीं होने देने। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया हुआ है, ये तौहीने अदालत की जा रही है। ये आइन का आर्टिकल 6 लगना है इलेक्शन कमिश्नर पर, जिन्होंने इसको ये मशवरा दिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने तो ये सारा वफाकी हुकूमत पे मलबा डाला है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को कहा कि ये हमें नहीं कर रहे सपोर्ट। ये मैं आपको कह रहा हूँ, वफाकी हुकूमत पे मलबा डाला है। ये शहबाज शरीफ भी इसमें नाअहल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत वसीह तर पावर है। यूसुफ रजा गिलानी ने खत नहीं लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया था, उनको नाअहल कर दिया गया था। यहां भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तौहीन की जा रही है। अगर ये रुकावटें डाल रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आइन का आर्टिकल 220 लागू किया था, जिसके तहत आपको तमाम एग्जेक्टिव को आपकी को मदद फराहम करनी है। ये चंद अरब रुपए, ये 86 रुकनी काबीना बन चुकी है। 5-5 कैंप ऑफिस हैं शहबाज शरीफ के, 777 जहाजों के ऊपर इसने टैक्सी की तरह दौरे किए हैं गैर मुल्कों के। पैसों का मसला नहीं है, क्योंकि कल ही स्कीमें अनाउंस हुई हैं जी, वो पैसों वाली बात भी दौरे कर चुका है। ये पैसों वाली बात भी गलत है। इनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो पर्सनल्स भी मौजूद हैं, एहलकार भी मौजूद हैं। ठीक है, मुझे इस बहस को समेटना है। मुल्क में इस्तेहकाम आना है, उसके लिए इनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। चले जी, अब ये